ارے بھائی جان، اللہ ہی جانتا ہے کہ حق کیا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں اور کس کا ساتھ دوں۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کیا کنفیوژن ہے؟ ارے یہی شانی بھائی، پاکستان کے حالات دیکھ کے رونا آتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ یہ امپورٹڈ حکومت تو ہمارے لیے عذاب الہی بن کے آئی ہے۔ یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے، گھس بیٹھی ہے، جو گھس کر بیٹھ گئے ہیں مسند پر، کرسی پر، کیا یہ محب وطن ہے یا غدار ہے؟ امپورٹڈ سرکار نام منظور۔ اور امپورٹڈ حکومت سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ مانی؟ ارے بھائی دیکھو، اب مجھے غصہ مت دلاؤ۔ پہلے کی حکومتیں جیسی بھی تھیں مگر اس امپورٹڈ حکومت سے تو بہتر ہی تھیں۔ بہتر کیسے تھی میرے بھائی؟ لاجک سے سوچو۔ کیا پچھلی حکومتوں میں ملک کے حالات تبدیل ہو گئے تھے؟ کیا ملک کی سیکیورٹی بہتر ہو گئی تھی؟ کیا بے روزگاروں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا تھا؟ کیا لوگوں کو زندہ جلانا بند کر دیا گیا تھا؟ کیا دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا؟ رکو شانی بھائی، ذرا رکو، ذرا بریک لگاؤ۔ تو کیا تم اس امپورٹڈ حکومت کے حامی ہو؟ نہیں مانی میرے پیارے بھائی، بالکل نہیں۔ یہ امپورٹڈ حکومت بھی ایک طاغوتی حکومت ہے جس کا سارا فوکس صرف پاور اور پیسہ ہے۔ تو پھر تم عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو شانی بھائی، تاکہ جان چھوٹے اس امپورٹڈ حکومت سے اور ان ساری پرابلم سے؟ کیونکہ مانی، عمران خان ان پرابلمز کا حل نہیں ہے۔ عمران خان کیا، 10 عمران خان بھی ان پرابلمز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا پچھلے 4 سال ہم نے عمران خان کو آزما کے نہیں دیکھ لیا تھا؟ کیا بدل گیا؟ کیا تبدیل ہو گیا؟ تو پھر تم کیا عمران خان کے اگینسٹ ہو؟ نہیں میرے پیارے بھائی، میں نے تمہیں ابھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نہ عمران خان، نہ امپورٹڈ حکومت، نہ کوئی اور، ان میں سے کوئی بھی ہماری پرابلمز کا حل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک بات بتا، کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہماری پرابلمز آخر ہیں کیا؟ آف کورس بھائی، آف کورس۔ پاکستان کا مسئلہ ہے بے روزگاری، مہنگائی۔ پاکستان کا مسئلہ ہے سیکیورٹی، دہشت گردی۔ پاکستان کا مسئلہ ہے بجلی اور گیس کا نہ ہونا۔ پاکستان کا مسئلہ ہے بیماریاں۔ پاکستان کا مسئلہ ہے ہسپتالوں کی کمی۔ پاکستان کا مسئلہ ہے ہسپتالوں کا مہنگا ہونا۔ پاکستان کا مسئلہ ہے تعلیم کا نہ ہونا۔ ارے شانی بھائی، 1 گھنٹہ ہو جائے گا، پاکستان کے اور میرے مسئلوں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ مانی میرے بھائی، لاجک سے سوچو، یہ سارے ایفیکٹس ہیں۔ میں کاز پوچھ رہا ہوں، ان سب کا کاز کیا ہے؟ وہ مسائل، وہ پرابلمز کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں؟ وہ پرابلم کیا ہیں جن کی وجہ سے ایسے لیڈرز ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں؟ وہ پرابلمز کیا ہیں جن کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا پاتے؟ وہ پرابلمز کیا ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی اور سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ مانی، میں تم سے کاز کا پوچھ رہا ہوں، اصل پرابلم، اصل مسئلے کا پوچھ رہا ہوں۔ میں سمجھاتا ہوں میرے بھائی، ملک سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے اور سوسائٹی ہر فرد کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تم سب سے پہلے اپنا انالیسس کرو، میں سب سے پہلے اپنا انالیسس کروں۔ میرے اندر کی پرابلمز، میری خامیاں اصل میں سوسائٹی اور ملک کی خامیوں کے طور پہ سامنے آتی ہیں۔
مانی خود سے ایک سمپل سا سوال کرو، کیا تم جھوٹ کو غلط سمجھتے ہو؟ آف کورس بھائی، یہ کیسا سوال ہے؟ بھلا جھوٹ کو کون صحیح سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے میں بھی جھوٹ کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ صحیح، مگر اب غلط کہنے کے بعد اپنی زندگی کا انالیسس کرو۔ تم کتنی آسانی یا کتنی مشکل سے جھوٹ بولتے ہو؟ ہیلو سر، سر آج میری طبیعت بہت خراب ہے، بالکل صحیح نہیں لگ رہی سر۔ آج میں بالکل آفس نہیں آ پاؤں گا سر۔ میں آپ کو ای میل کرتا ہوں، لیکن اس وقت تو میری ای میل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی سر۔ ہاں امی، وہ میں بس گھر ہی آ رہا تھا، پر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ بس ابھی میں میکینک کے یہاں ہی کھڑا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 2-3 گھنٹے تو اور لگ جائیں گے۔ بس جیسے ہی گاڑی بنتی ہے میں گھر آ جاؤں گا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسے جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں، مگر شانی بھائی تم دماغ کی دہی کیوں کر رہے ہو اور بات کو کیوں گھما رہے ہو؟ میرے ان چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے سے ملک کے حالات اور پرابلم سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے مانی، ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں اپنی آسانی کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو غلط نہیں سمجھتا۔ بس یہی پرابلم بڑھتے بڑھتے سوسائٹی کا پرابلم اور پھر ملک کا پرابلم بن جاتا ہے۔ اچھا مانی، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بات بتاؤ، کیا تم اپنی طاقت کا، اپنی پاور کا غلط استعمال نہیں کرتے؟ لو بھائی، اب میں کون سا فوج کا جرنیل لگا ہوا ہوں، یا پولیٹیشین ہوں، یا کوئی انسپیکٹر ہوں؟ میں تو سیدھا سادہ مڈل کلاس کا بندہ ہوں۔ کہاں میں اور کہاں میری پاورز؟ تھوڑا غور کرو مانی، تھوڑا یاد کرو، جہاں جہاں تمہیں اپنی پاور ایگزرٹ کرنے کا موقع ملا وہاں تم نے کیا کیا؟ ارے او بشیرے، ارے کہاں مر گیا ہے تو؟ اب گاڑی سے سامان کون نکالے گا؟ جلدی آ۔ مانی کیا ہم سب اپنے ملازموں سے اس طرح بات نہیں کرتے؟ ان کو اپنے سے کمتر، اپنے سے حقیر نہیں سمجھتے؟ مانی عید، بقرعید جب ہم اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ملازموں کو چھٹی دینے کے بجائے، ان کو آرام دینے کے بجائے ان سے ڈبل کام لیتے ہیں۔ تو کیا یہ اپنی طاقت کا، اپنی پاور کا ناجائز استعمال نہیں ہے؟ چھٹی؟ یہ تم کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو بشیرے؟ عید پہ تو چھٹی کا سوچنا بھی نہیں۔ اس عید پہ سنی اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیوں پہ واپس آ رہا ہے، تم عید پہ چھٹی کیسے جا سکتے ہو؟ مگر کیوں مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہو بھائی؟ مانی مجھے خوشی ہے کہ تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، یعنی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ مانی ہماری سوسائٹی کا یہی پرابلم ہے، کسی کو صرف اپنے گھر والوں کے اوپر پاور میسر ہے، کسی کو 1 یا 2 ملازموں کے اوپر پاور، 1 یا 2 ملازموں کے اوپر طاقت میسر ہے۔ کچھ لوگ کسی کمپنی کے مالک ہیں اور ان کے انڈر 50 یا 100 لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ انسپیکٹر ہیں، ان کے انڈر شاید شہر کا کوئی حصہ آتا ہے، کوئی ان سے اوپر پاور کا ہے۔ کسی کے انڈر صوبہ آتا ہے، کسی کے انڈر 2 صوبے آتے ہیں، اور تو کسی کے انڈر پورا ملک آتا ہے۔ مانی یہی پرابلمز،
जो एक छोटे मुलाजिम के ऊपर तुमने देखा, बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे स्केल बढ़ता है, जैसे जैसे कैनवस बढ़ता है, ये प्रॉब्लम वही है मगर इसका इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। भाई मैंने तो इस तरह कभी सोचा भी नहीं। मानी झूठ, पावर, ये दो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह की हजारों एग्जाम्पल्स हम खुद सोच सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मानी मुल्क के जो हमें हालात नज़र आते हैं, ये सब इफ़ेक्ट हैं। इसका कॉज, इसका असल प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के तौर पे सामने आती हैं। हाँ, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स मुल्क की प्रॉब्लम्स बन के सामने आती हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने मुल्क से प्रॉब्लम्स का खात्मा करें, तो ना वो इमरान खान कर सकता है और ना ही कोई इम्पोर्टेड हुकूमत। हमें सबसे पहले खुद को तब्दील करना होगा। तब्दीली खुद से शुरू करना होगी। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल हमारे पास मौजूद है, आपके और हमारे पास मौजूद है। अगर हम अपने मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को तब्दील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को तब्दील करना होगा। और जब हम खुद को तब्दील करेंगे तो हमारा मुआशरा तब्दील होगा, और जब हमारा मुआशरा तब्दील होगा तो हमारी सोसाइटी और हमारा मुल्क भी तब्दील होगा। आप सब भी यही करें और हमारे इस मैसेज को सबसे शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।